نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ کتاب اور وحی المختوم کی قسط نمبر 5 کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس قسط میں ہم ذکر کریں گے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے حالات کا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصابت فکر، دوربینی، حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن فراست، پختگی فکر، وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر، وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کلید میں مدد لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات، جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ کبھی نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع سے ہی ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مبعوث نہ تھی۔ حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر بار اللہ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ جب اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یوں کہ جو لڑکا بلائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا، ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا، فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت سے ہی میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کی اور مکہ پہنچا۔ پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح البخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنا تہبند اپنے کندھے پہ رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، آپ زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ کو بنا لباس کے نہیں دیکھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسائے، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہیرا کے ایک غار میں جا کے رہتے۔ جب آپ علیہ السلام اس غار میں تشریف لے جاتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مساکین کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی بھی در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو، ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 سال پہلے ہی خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ منسفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب غار ہیرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعہ کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ 22 دن تھی۔ آئیے اب ذرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس واقعے کی تفصیلات سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے، اس لیے آپ توشہ ساتھ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر گھر واپس تشریف لاتے اور اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ غار ہیرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ کو اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا نہیں، قطعاً نہیں،
باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درمانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عربانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عربانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے، اسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا، یہ نکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے۔ میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہی سوچ کر نکلا اور جب بیچ پہاڑ پہ پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا۔ اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب نہ میں آگے جا رہا تھا اور نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا۔ اس کے جس گوشے پہ بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے۔ اس کے جواب میں میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے اور ثابت قدم رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ علیہ السلام اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، انہیں ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، اس کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واپس آ کر آپ کو ورقہ کی بات بتلائی۔ جب وہی کچھ عرصہ کے لیے بند ہو گئی تو اس عرصہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلندوں والا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو جاتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی، آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے اور آپ پھر واپس آ جاتے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ جو خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حیرت کے سائے جب سکڑ گئے،
حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر ہے۔ اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح البخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں، وہی فرشتہ جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا چکا اور پھر میں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آیا۔ میں نے کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس کے بعد پے در پہ وحی نازل ہونے لگی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی چند اقسام بیان کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی فرشتہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا، وہ آپ کو دکھلائی نہ دیتا تھا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا اور وہ جو کچھ کہتا آپ اس کو یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھ لیتے تھے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹناٹے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور جو وحی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کو پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار وحی اس طرح آئی کہ آپ کی ران پر حضرت زید بن ثابت کی ران تھی، تو ان پر اس قدر کی ران بار ہوئی کہ معلوم ہوا کہ ران کچل جائے گی۔ پانچواں طریقہ یہ تھا کہ آپ فرشتے کو اس کی اصلی پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ اسی حالت میں وہ اللہ کی حسب مشیت آپ علیہ السلام کی طرف وحی کرتا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمان کے اوپر تھے، وہ وحی کا چھٹا طریقہ ہے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی ایک حدیث میں ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبرانہ منصب کے لیے چن لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ پھر ان آیات کا مطلب اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر سعی مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان و محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے، اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، آج سے پہم بیداری ہے، طویل پر مشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے، اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے، راحت سکون تج دیا۔ زندگی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی، آپ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے۔ کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ پارے گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ۔
ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ کے عرصے تک بے ہم گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی۔ اس پورے عرصے میں یعنی کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ بارگنہ ذمہ داری پائی تو آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے، آمین۔ دعوت و تبلیغ کے دوران جن مصائب اور تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا، ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز الرحیق المختوم کے اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔